بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذاتی طور پر اس طرح کے فیملی کلچر کے سخت خلاف ہوں کہ بجائے اس کے کہ 4 بیٹوں کے 4 چھوٹے چھوٹے الگ مکان بنا دیے جائیں، ایک ہی مکان، اور وہ بھی اس ترکیب سے بنانا ہے کہ بالکل بیڈ رومز کے دروازے ایک دوسرے کے سامنے، یعنی کہ کوئی پرائیویسی نہیں ہے، بالکل قریب قریب کہ ایک کی آواز بھی دوسرے کو جا رہی ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بچوں کی جب ہم شادی کرتے ہیں اور ان کو اپنے بالکل نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، اور بلکہ ایسے بھی والدین ہیں اور نظر رکھتے ہیں ادھر کیوں جا رہی ہے، ادھر کیوں آ رہا ہے، عجیب ہے، یعنی کہ ان کی ساری انجوائمنٹ برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے ایکسپیرینس سے ہر ذی شعور سمجھتا ہے۔ آپ نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، میرے ذہن میں ظاہر پہلے سے تھا، مگر میں آپ کے توسط سے یہ دارالفتہ بریلویہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس پہ کلپ بن کے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے کہ خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ آپ اگر اس برے ایکسپیرینس سے گزرے ہیں نا، تو بچوں کو نہ اس آزمائش میں رکھیں۔ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا الگ مکان ہو، چاہے ایک بیڈ روم کا فلیٹ ہو، وہ اپنی لائف انجوائے کریں، ہنسیں کھیلیں، جو مرضی کریں، جب چاہیں اٹھیں سوئیں، کوئی ان کے اوپر دیکھنے والا نہیں ہے، نظر رکھنے والا نہیں ہے، ان کی کمپلیٹ پرائیویسی ہے۔ دس از فن، یہ ایک زندگی کا مزہ ہے۔ یہ کیا بھی ہٹی کٹی ساس ہے، اب چونکہ بہو آ گئی ہے، ساس تو بیٹھ گئی بس چارپائی پہ، اور یا بیڈ پہ بیٹھ گئی ہے، یا لیٹ ہی گئی ہے، بلکہ لاؤ کھانا جی، لاؤ چائے جی، اچھا ملنے آ گئی ہے کوئی سہیلی، اس کے لیے بھی اٹھو چائے بناؤ۔ او بہو واقعی بہو نہیں ہے، وہ نوکرانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ساس بھی اسی دور سے گزری ہے، لو جی اب وہ بدلہ لے رہی ہے بہو سے، اپنی ساس کا۔ تو یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکی بیاہ کر لائے ہیں نا، اس کو صرف شوہر کو راضی نہیں رکھنا، اس کو فیملی کے کچھ 10-15 جتنے بھی افراد ہیں سب کو راضی رکھنا ہے۔ اور راضی رکھنے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ نند کی سائڈ لے جاتی ہے شوہر کے خلاف۔ اب شوہر جوتا اتار کے مارنا شروع کر دیتا ہے، بیوی میری ہے، سائڈ تو میری بہن کی لے رہی ہے، اور وہ بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے اس کی بہن حق پر ہے، شوہر زیادتی کر رہا ہے، یعنی کہ بھائی زیادتی کر رہا ہے۔ تو یہ انصاف پرست ہوتی ہے تو جوتے کھاتی ہے۔ اگر شوہر کی سائڈ لیتی ہے تو یہ ظالم بھابی ہے، بھابی اتنی ظالم ہے، بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ چڑھا لیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ اور نندے خلاف، جو ہی نند خلاف ہوتی ہے تو ساس سسر تو پکے پکے بیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آئی شامت بہو کی جناب گھر میں، تو کیا کہتے ہیں نہیں، مرتی کیا نہ کرتی، وہ بھی بس روتے روتے سسکتے بلکتے، بس اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب یہ ساس سے چھٹکارا ملے، کب یہ نندیں اس گھر سے دفع ہوں۔ سیدھی بات ہے، جو جذبات اس کے ہوتے ہیں، اور میں اس گھر کی ملکہ بنوں، اور ملکہ بنتے بنتے اس کی ساری عمر، ساری جوانی برباد۔ تو خدا را اس کلچر کو بالکل ختم کریں۔ بعض سسر بھی پرخطر ہوتے ہیں، یہ امیر اہل سنت نے بھی پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں لکھا ہے، وہ خواہ تاڑتے رہتے ہیں بہوؤں کو، اور بعض تو اتنے ناپاک ذہن کے ہوتے ہیں، وہ چھونے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ پھر دیور جیٹ سے پردہ وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ بالکل پرائیویسی ہو، الگ مکان ہو، ماں باپ کی خدمت بیٹے پہ ہے، وہ جتنی چاہے جا کے کرے، اگر وہ ان کو نکرانے کی ضرورت ہے نکرانی رہ کر دے دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر بہو پہ یہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔